تعلقات کی بنیاد کے اوپر, سفارشوں کی بنیاد کے اوپر آپ لیفٹیننٹس کو کپتان, میجرز, کرنلز, بریگیڈیئرز, میجر جنرلز, لیفٹیننٹ جنرلز, اگر سفارشوں کی بنیاد کے اوپر ان کی تعیناتیاں ہونا شروع ہو جائیں اور اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی بنیاد, وہی والی بات کہ جی لوگ اپنے کنیکشنز کی بنیاد کے اوپر اپنے عزیز و رشتہ داروں کی پوسٹنگز مانگنا شروع کر دیں اور ایم ایس برانچ کرنا شروع کر دیں, وہی تو یہ ویسے ہی تباہ ہو جائے گی جیسے ہماری سول بیوروکریسی تباہ ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کل کے ویلاگ میں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا جو 2 دن اس سے پہلے جو 2 دن ان کی میٹنگ ہوتی رہی پاکستان کے ٹاپ بزنس کمیونٹی سے, تو اس میں جو چیز جو ان کا ایک ایجنڈا سامنے آیا اور جو کہ جس کو جنرل عاصم ڈاکٹرن کا نام دیا جا رہا ہے جنرلی جو لوگ ہیں اور خاص طور کے اوپر میڈیا کے جو لوگ ہیں, تو اس میں ظاہر ہے اس کی جو چیزیں تھیں جس میں خاص طور کے اوپر جو اسپیشل انویسٹمنٹ SIFC کی بات جو کی ہے اس کے بارے میں تو بہت سی ڈسکشنز ہو چکی ہیں اور اس کو میں نے بھی آپ کو پتہ ہے بڑا اپریشیٹ کیا اور جس کے لیے فارن انویسٹمنٹ تاکہ پاکستان میں لائی جائے. اب وہ ساری جب ڈاکٹرین جس میں اور بھی چیزیں ہیں جو بھی میں ڈسکس کرتا ہوں کہ اس میں جو چیزیں تھیں جو کل بھی ہم نے ڈسکس کی, اس سب کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک جو اوور آل پاکستان کے سسٹم کی جو خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا, نہ ہماری وزارتیں, نہ ہماری ڈپارٹمنٹس, نہ ہمارے یہ جو دوسرے جو سروس پرووائڈرز ہیں جو لوگوں کے لیے. پوری سول بیوروکریسی کو آپ دیکھیں, پوری سول ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں, فیڈرل لیول کے اوپر, پروونشل لیول کے اوپر, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, تحصیل لیول کے اوپر, تو آپ دیکھیں کہ وہ رسپونڈ نہیں کرتی, لوگوں کے کام نہیں ہوتے. اگر کام ہوتے ہیں تو اس میں رشوت کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں پیسہ چلتا ہے, اس میں سفارش کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو کہ بالکل آپ کے لیگل کام ہے, قانونی کام ہے, وہ نہیں ہوتے. اور اسی لحاظ سے جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, جب فورن جو انویسٹمنٹ جب آتی ہے تو وہ رکاوٹیں چونکہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوتی اور دسیوں قسم کے NOCs کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے جو جنرل عاصم منیر اور جو فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو انیشیٹو لیا گیا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ تاکہ ون ونڈو آپریشن کے ذریعے ہمارے انویسٹمنٹ جو فارن انویسٹرز ہیں ان کے لیے یہاں پہ کوئی رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے اور ان کی فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے, اور پھر کچھ میجر ایریاز کے اوپر خاص طور کے اوپر فوکس کر کے تاکہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو. اچھا, یہ تو چلیں ایک جو ہم SIFC کی بات کر رہے ہیں, یہ ایک ادارے کے طور کے اوپر ہم سمجھتے ہیں بن گیا اور اس کا سیکریٹریٹ بنا دیا گیا PM آفس میں, جس میں ملٹری کے لوگ بھی ہیں, جس میں سول کے لوگ بھی ہیں, اور اس کے جو مانیٹر کر رہے ہیں وہ میری اطلاعات کے مطابق CGS جو ہیں فوج کے جو بڑے امپورٹنٹ جنرل ہوتے ہیں اس سائٹ کے اوپر وہ, اور یہاں پہ جو پہلے تو اسپیشل اسسٹنٹ تھے میرے خیال ابھی وہ چیئرمین پلاننگ کمیشن ہے جہاں زیب خان صاحب, ویری کمپٹنٹ ریٹائرڈ آفیسر, یہ DMG کے بہت ہی کمپٹنٹ آفیسر رہے ہیں. تو وہ یہ دونوں بیسیکلی یہ مانیٹرنگ اور سارا جو SIFC کے سیکریٹریٹ کو جو دیکھا جا رہا ہے اس کا کام, اور تاکہ اس کو وہی والی بات کہ جس مقصد کے لیے بنا تاکہ یہ ایفیشینٹلی کام کرے, تو یہ ان 2 لوگوں کا بہت اہم کردار ہے مانیٹرنگ میں, اور سب جو بھی چیزیں جو گراؤنڈ کے اوپر جس طرح سے چیزیں ہونی ہیں, جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. اچھا, یہ کام تو ہو گیا. تو پھر آپ دیکھیں کہ جب جو مختلف جو بزنس مین جنہوں نے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آ کے بات کی اور بتایا کہ کیا کیا, تو اس میں اب یہ کہ جی جو اسمگلنگ ہے اس کے لیے بھی ظاہر ہے چونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے, پاکستان کی اکانومی کو ڈیمیج کرتا ہے, تو اس کے لیے بھی آرمی چیف نے کہا جی اپنے کور کمانڈرز اور یا رینجرز یعنی اپنی فوج سے ریلیٹڈ جو بھی ریلیونٹ کمانڈرز ہیں کہ جی وہ ان کو ڈائریکشن دے دی بلکہ انہوں نے کہ اس کے اوپر آپ نے یہ کرنا ہے. اسی لحاظ سے جو ڈالر کو جو اس کی ایک بلیک مارکیٹ بنا دی گئی, اور جس طریقے سے پاکستان کے ڈالر کے ساتھ پاکستان کے پیسے کے ساتھ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے, روپے کی قدر جس طرح سے مطلب ہے کہ یہ جو لوگ ڈالر کا کاروبار جنہوں نے پاکستان میں شروع کر دیا اور صرف اپنا پیسہ بنانے کے لیے ملک کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی اب ظاہر ہے کنسرن یہ کہ جی یہ بھی فوج نے اپنا ذمہ مطلب ہے کہ لے لیا کہ کس طریقے سے اس کو ختم کروایا جائے. اس میں بھی فوج کے لوگوں کی ذمہ داری, بیکاز
سول جو ادارے ہیں، جو ریلیونٹ ادارے ہیں، انفارچونیٹلی جو میں پہلے بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کوئی ادارہ وہ کام ہی نہیں کر رہا. اب اسمگلنگ کی بات آ گئی، وہ بھی آپ فوج سے مطلب ہے کہ وہ بھی فوج نے اگر کرنا ہے. اسی لحاظ سے جو باقی اور مسائل جو بارڈرز کے اوپر جس قسم کے ایشوز ہیں، یہ جو اسمگلنگ والے یا جو قبضہ کہ جی زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، کیوں قبضہ ہوتا ہے دیکھیں. اور پھر یہ ہے کہ اب قبضہ چھڑوانا ہے، اس میں بھی اب یہ بھی فوج کی آپ ذمہ داری لگا دیں. اب یہ ہے کہ دیکھیں اب ملٹیپل ٹاسک فوج کے ذریعے مطلب کہ فوج کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے، لیکن فوج کی اپنی ایک ان کا ایک اسٹرینتھ مطلب ایک فوج کا اپنا ایک جو رول ہے، ظاہر ہے جس طرح ڈیفنس ہے ان کا رول، پھر اور یہ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس کے ساتھ اگر ہم سول کے تمام کام ان کے ذمے نہیں پریکٹیکلی لگا سکتے. یہ کام چلیں آپ کچھ عرصے کے لیے کر دیں گے اور فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ یہ کام 6 مہینے کا ہے، یہ کام 1 سال کا ہے، یہ کام 2 سال کا ہے، لیکن پھر وہ مسئلے اگر جب آپ فوج پکی تو ان کاموں کے لیے آپ ان کو یہ اسائن نہیں کر سکتے. اگر آپ کی فرض کریں کہ جو سول کے ادارے ہیں وہ اگر کام نہیں کر پا رہے، ان کا چونکہ سائز بہت بڑا ہے، پورا ایک سول بیوروکریسی جو ہے، پوری جو سول ایڈمنسٹریشن ہے فیڈرل لیول کے اوپر بہت بڑی ہے، پھر صوبوں میں وہی والی بات میں کہہ رہا ہوں، ڈسٹرکٹ میں، تحصیلز میں، ہر جگہ فوج کے لوگ وہاں جا کے وہ کام نہیں کر سکتے، بیکاز ظاہر ہے کہ فوج کی اپنی ایک جو تعداد ہے وہ اس کی ڈیفنس اور سیکیورٹی ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے ظاہر ہے اس کی تعداد کا تعین کیا جاتا ہے. اب چونکہ یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اور یہ والے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو بھی کرنا ہے، تو ایک یعنی کہ ایک شارٹ ٹرم تو سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ میجر ایشوز کے اوپر آپ فوج کے لوگوں کو اسائن کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کام آپ کریں. لیکن دیکھیں کہ اصل جو مسئلہ پاکستان کا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور جو اگر آپ جنرل عاصم صاحب کی ڈاکٹرن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اس چیز کا وہ چیز ایڈریس نہیں ہوتی. وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی جو ہماری سول بیوروکریسی ہے جو کہ انتہائی پولیٹیسائزڈ ہے، جو کہ ڈیلیور نہیں کر رہی، جو کہ پرفارم نہیں کر رہی، آپ کا جائز کام کوئی بھی نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا. نہ مطلب ہے کہ اگر اسمگلنگ ہے وہ نہیں رکتی، اگر بلیک مارکیٹنگ ہے وہ نہیں رکتی، قبضے ہو رہے ہیں تو اس میں سرکاری افسران جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اسی لحاظ سے کچھ بھی اگر آپ CDA چلے جائیں، آپ LDA چلے جائیں، آپ کسی جگہ آپ کا کام جائز سے جائز کام، رشوت اور اس کے بغیر، اور پھر انلیگل کام ہے وہ بھی پیسے کے ذریعے سب کچھ ہو جاتے ہیں. تو جو بھی سرکاری مطلب ہے کہ ادارے، آپ نے بچے کی پیدائش ہوئی، آپ نے اس کا سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، آپ نے اس کا آپ دیکھیں بنوا کے دیکھیں، آپ کو دیکھیں کس قسم کے مسائل. کسی بھی قسم کا آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، بجلی کا آپ نے میٹر لگوانا ہے، آپ جائیں آپ دیکھیں گے کیا آپ کا بجلی کا بل جس طریقے سے ایک طریقہ کار کے ذریعے آسانی سے لگنا چاہیے، کیا لگتا ہے کیا آپ سے رشوتیں نہیں مانگی جاتی. آپ چلے جائیں گیس والوں کے پاس، سب کچھ. ٹوٹل میس ہے پوری سول بیوروکریسی میں. جو بنیادی ایک خرابی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو ایڈریس ہونا چاہیے، پاکستان کی جس خرابی کو ٹھیک ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سول بیوروکریسی جو پوری کی پوری پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن ہے، یہ جو پبلک ایڈمنسٹریشن جتنی بھی پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن ہے، اور اس میں پولیس بھی شامل ہے، اس میں کسٹمز کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں اکاؤنٹس کے، انکم ٹیکس، سب اوور آل پوری کی پوری، جس میں یہ جو میں ڈسٹرکٹ کے ادارے بھی شامل ہیں. جب تک کہ آپ ان اداروں کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کرتے، اس وقت تک غیر سیاسی نہیں کرتے، ان کو آپ ایفیشینٹ نہیں بناتے، ان کو ہم یعنی کہ کھربوں روپے ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، آپ کھربوں میں ہر سال پیسہ دیا جاتا ہے، اور پھر کھربوں میں ان کی پینشنز ہوتی ہیں. اگر انہوں نے اپنا بنیادی کام نہیں کرنا تو کیا کوئی دوسرا ادارہ ان کی ریپلیسمنٹ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ تنخواہیں لے رہے ہیں اور دوسرا کوئی کام کرے گا. میں آپ کو جو اس میں بیسک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں فوج
کی اسٹرینتھ کیا ہے، یعنی کہ فوج کی یہ کیا ہوتا ہے کہ جی اگر فوجی افسر جو ہے ان کو آپ جب یہ اسائنمنٹ دے دیتے ہیں تو وہ آپ کے کام ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے کہ جی ہاں یہ چونکہ اب جس طرح ہم نے فیٹف کے وقت دیکھا کہ انہوں نے آ کے کوآرڈینیشن کروائی، یا ابھی جو SIFC یا ان کے اپنے کام آپ دیکھیں کہ جی کس طریقے سے ہوتے ہیں، فوج کے اپنے جو کام ہے فوج کے اندر جس طریقے سے ان کی اپنی، دوسری سائڈ کے اوپر سول بیوروکریسی کی جو بیسک میں آپ کو بتاؤں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں سول بیوروکریسی کے ادارے، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پرسنل مینجمنٹ کرتے ہیں، کیریئر پلاننگ کرتے ہیں، مطلب ہے کہ وہ ان کا کام بیسیکلی ان کا ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کس افسر کو کتنا وہ کمپیٹنٹ ہے، کتنا وہ لائق ہے، کتنا اس میں مطلب ہے کہ کس ایریا میں اس کی ایکسپرٹیز ہے، کس مقام کے اوپر ہم نے اس کے ایکسپیرینس، اس کی ریپیوٹ اور اس کے کام کی وجہ سے ہم نے اس کو کہاں کہاں لے کے جانا ہے، کہاں کہاں اس کا ایکسپیرینس دلوانا ہے تاکہ ملک ترقی کرے اور پاکستان کے لوگوں کو بہتر سروسز ملیں. تو اس لحاظ سے ایک ادارہ فیڈرل گورنمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ بریونس کو بولتے ہیں، وہ ادارہ ہے. وہ ادارہ مکمل طور کے اوپر پوسٹ آفس ہے. اس کا جو اصل کام ہوتا ہے، یہی والی جو بات میں کہتا ہوں کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، کہ ایک بندہ جو جس جگہ کے جو اس کی قابلیت ہے اور اس قابلیت کے مطابق جہاں وہ ملک کے لیے بیسٹ پرفارم کر سکتا ہے، اس ادارے کا یہ کام ہے کہ اس کو وہاں پہ اپوائنٹ کرے، اسی کے مطابق اس کی ٹریننگ کرے، اسی کے مطابق اس کی پروموشن کو کنسیڈر کرے. کوئی بندہ اگر فرض کریں کہ اس لحاظ سے صحیح کام نہیں کر رہا تو اس کو اپنے سیاسی کنیکشنز کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے ایسا نہیں کہ جی اس کو آپ نے کوئی بہتر جگہ پہ جا کے بٹھا دیا، جو کہ انفارچونیٹلی پوری یہ جو ادارہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ پرسنل مینجمنٹ کرتا ہے پوری کی پوری سول سروس کی. اور پھر صوبوں میں جو SNGAD ڈپارٹمنٹس جن کو بولتے ہیں، سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹس، یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو پروونشل جو بیوروکریسی ہوتی ہے ان کی کیریئر پلاننگ کرتا ہے، اور کہ جی کون سا یعنی کرنا چاہیے جو یہ ان کے اسٹا کوڈ جو ہے، جو ان کے اپنے قوانین ہیں، جو ان کی اپنی پالیسیاں ہیں، جو ان کی اپنی گائیڈ لائنز ہیں، اس میں سارا کچھ یہ لکھا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہونا چاہیے کس طرح کے جی. اور یہ پہلے مطلب ہے کہ کچھ کئی دہائیاں پہلے، 4-5 دہائیاں پہلے اس کے اوپر بڑا زبردست کام ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے اس زمانے میں پاکستان کی سول بیوروکریسی ڈیلیور کرتی تھی، وہ بہتر کام کرتی تھی. اور وہ یہ تھا کہ جی وہاں پہ، لیکن انفارچونیٹلی یہ 70s سے کچھ لیٹ 70s سے سٹارٹ ہوا، پھر 80s میں یہ بڑھ گیا بہت، اور یہ پھر بڑھتا گیا کہ جی وہاں پہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت ہو گئی. اور یہ جو ادارہ اسٹیبلشمنٹ بریون کی بات کر رہا ہوں، اور پھر میں جو صوبوں میں SNGAD ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں، یہ پوسٹ آفس بن گئے. سو فرض کریں کہ میرا کوئی بھائی سول سروس میں ہے، میرا کوئی رشتہ دار ہے، تو ایک تو یہ کہ جی بھرتی کرانا، سفارشوں کے اوپر بھرتیاں بھی سٹارٹ ہو گئیں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر سول سروس میں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں، مطلب سفارش کے اوپر بھرتیاں سٹارٹ ہو گئیں. اگر فرض کریں کہ ہم CSS کی بات کرتے ہیں کہ وہاں سفارش نہیں ہوتی اور وہاں پہ بھرتیاں ٹھیک ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جب بھرتیاں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں انیشلی، لیکن پھر جب ان کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے، پھر ان کو جب تعیناتیاں ان کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری سفارش کے اوپر. میرا کوئی عزیز ہے، میری جان پہچان ہے، تو میں اس کو کہوں گا، فرض کریں وہ AC لگنا چاہے، یا AC وہ یا پولیس سروس میں وہ ہو، تو وہ کہے جی میں تو اسلام آباد میں AC لگوں گا، تو میں نے سفارش کر کے اس کو اسلام آباد میں لگوا دیا. اور یہ سارے کا سارا ہمارا یہ سسٹم جو ہے نا، یہ پورے کا پورا یہ سیاسی انٹرفیئرنس، سیاسی مداخلت کی وجہ سے. سیاسی مداخلت میں وہ بھی شامل ہے کہ مطلب ہے کہ جو لوگ طاقتور طبقہ ہے، یا جو لوگ جو انفلوئنس رکھتے ہیں، جو کہ جان پہچان والے ہیں، جو لوگ بھی اس کام میں اپنی مداخلت کر کے لوگوں کی ٹرانسفرز کرواتے ہیں، پوسٹنگ کرواتے ہیں، ان کی پروموشنز ایون کروا دیتے ہیں، آپ بتائیں. تو یہ سارا کچھ ٹوٹل ایک میس ہے اس وقت. جو بنیادی خرابی ہے پاکستان کی سول بیوروکریسی کی، وہ یہی ہے کہ یہاں پہ پرسنل مینجمنٹ نہیں ہوتی، یہاں پہ میرٹ کے اوپر اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتی. یہاں پہ اگر ایک افسر فرض کریں کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے، اور اگر فرض کریں اس نے کسی بڑے کو ناراض کر دیا، تو اس کو فوری طور کے اوپر ٹرانسفر کر دیا جائے گا.
یہاں پہ اگر کوئی ایک افسر اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، مطلب ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک شخص جس کا کسی قسم کا، اور میں وزارتوں کی بات کر رہا ہوں، فیڈرل سیکریٹریٹ کی بات کر رہا ہوں، میں صوبائی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ بات کر رہا ہوں جو کہ پالیسیاں بناتے ہیں ملک کے لیے. میں آپ کو بتا دوں، آج بھی آپ چیک کر لیں جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں نا، جو بھی 40-50 ہماری فیڈرل ڈویژنز ہیں، ان کو جو منسٹریوں کو جو ہیڈ کر رہے ہیں، جو ہمارے فیڈرل سیکرٹریز ہیں، ان میں آپ کو واسٹ میجورٹی ایسے سیکرٹریز کی ملے گی جن کا اس ڈویژن کا ایک دن کا بھی ایکسپیرینس نہیں ہے. یعنی کہ پہلی دفعہ اگر وہ اس جگہ پہ آ کے ان کو انہوں نے اپوائنٹ کر دیا، اور یہی بات ایڈیشنل سیکرٹریز کی ہوتی ہے، بہت سے جوائنٹ سیکرٹریز کی ہوتی ہے. اور سو وہاں پہ جو ہے وہی والی بات کہ جی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی آپ کی کیریئر پلاننگ جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جی، اور پرسنل مینجمنٹ کو یہ ہوتا تھا کہ جی آپ ہر مختلف شعبوں کے لیے اپنے سول بیوروکریسی کو، جو آپ کے سرکاری افسران ہوتے تھے ان کو تیار کرتے تھے، ان کو کنسرن ڈپارٹمنٹس میں ٹریننگ دلوایا کرتے تھے. وہ سب کچھ مطلب ہے کہ ختم ہو گیا. اب اپنے زور کے اوپر یا اپنے کریکشن کی وجہ سے جو جہاں پوسٹنگ لیتا ہے اس کو پوسٹنگ دے دی جاتی ہے. سو سب سے بڑی بنیادی خرابی یہ ہے کہ ہمارے وہ سسٹم جو ہے سول بیوروکریسی کا، وہ سارے کا سارا ہمارا تباہ ہو چکا ہے. اور اس کی تباہی کی بنیاد میں نے وہی بتائی کہ جی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے اور SNG ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو پوسٹ آفس بنا دیا گیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے برعکس فوج میں اگر آپ آئیں تو فوج میں MS برانچ ان کی ہوتی ہے، اس کو ملٹری سیکرٹریز برانچ بولتے ہیں. اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا کردار ہوتا ہے یا جو SNG ڈپارٹمنٹس کا کردار ہوتا ہے فوج میں، جو افسران کے بارے میں جتنے بھی ان کی سروس کے جو میٹرز ہوتے ہیں، اپوائنٹمنٹ کس کی کہاں کرنی ہے، کس کی پروموشن کرنی ہے، کس کی پوسٹنگ کہاں کرنی ہے، اور سب کے سب جتنے بھی جو پرسنل مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جو کیریئر پلاننگ کے ایشوز ہوتے ہیں وہ MS برانچ کرتی ہے. اور MS برانچ میں کوئی شخص، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی سیاستدان کوئی انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا کہ یار یہ کرنل صاحب میرے عزیز ہیں، ان کرنل صاحب کو آپ مطلب ہے کوئی بریگیڈیئر کی پوسٹ دے دیں، یہ کرنل صاحب میرا بھائی ہے یا میرا بیٹا ہے، کوئی بڑا شخص کہے اگر اس کو آپ جو ہے نا کوئی اہم پوسٹ دے دیں اور جو ہے نا اس کو آپ اہم پوزیشن پہ لگا دیں. اور پھر یہ ہے کہ جی نہ صرف باہر سے کوئی مداخلت نہیں کر سکتا بلکہ ود ان دا آرمی ایون جنرلز کے لیے، میں کچھ ایکسیپشن کیسز میں ہوتا ہوگا، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے 1% 2% اس طرح شاید ہوتا ہو، بہت ایکسیپشنل کیسز میں شاید ہوتا ہو، لیکن MS برانچ میں کوئی شخص انٹرفیئر نہیں کر سکتا. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ میری نیکسٹ پوسٹنگ کہاں پہ ہوگی. اور پھر یہ کہ وہ شروع سے جس وقت افسران جو آرمی کے افسران، اور یہی چیز نیوی میں بھی ہے اور یہ بھی ایئر فورس کے، ان کے اپنے سسٹم بہت زبردست قسم کے سسٹمز ہیں. سو وہ اپنے افسر جب اپوائنٹ ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کتنا قابل ہے، کس کو کس لائن میں ڈالنا ہے، اس کو پھر کیسے ٹریننگ دینی ہے، اس کی کہاں اس کی اپوائنٹمنٹس کرنی ہے، اس کی ایکسپیرینس. سو پورا کے پورا جہاں پہ اس کا ایک روڈ میپ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اگر وہ پرفارم بہتر کرتا ہے تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے، اگر اس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوتی تو اس کو ظاہر ہے پھر اس کی پروموشنز کی جو آگے مزید پروگریشن ہوتی ہے، جو اس کی پروگریس ہوتی ہے وہ ظاہر ہے رک جاتی ہے. سو بہت ہی، اور پھر ہر ایریا کے لیے اگر فرض کریں کوئی شخص DGMO بنا یا کوئی شخص CGS بنتا ہے تو آپ کو مطلب ہے کہ ریلیونٹ سارے ایکسپیرینسز آپ کو وہ دلوائیں گے، وہاں پہ آپ نے کام کیا ہوگا. پھر کمانڈ کا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جس نے کبھی ساری زندگی کمانڈ نہ کی ہو، کبھی کسی بھی لیول پہ کمانڈ نہ کی ہو، اس کو آ کے ایک دم سے آ کے آپ بڑی کوئی مطلب ہے کہ ٹاپ کمانڈ کسی قسم کی آپ فوج میں دے دیں. سو یہ تجربے اس قسم کے نہیں ہوتے یہ، اور اسی وجہ سے یہ اسٹرینتھ ہے، بیسک اسٹرینتھ ہے. اور اگر فرض کریں تعلقات کی بنیاد کے اوپر، سفارشوں کی بنیاد کے اوپر آپ لیفٹیننٹس کو کپتان، میجرز، کرنلز، بریگیڈیئرز، میجر جنرلز، لیفٹیننٹ جنرلز، اگر سفارشوں کی بنیاد کے اوپر ان کی تعیناتیاں ہونا شروع ہو جائیں اور اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی مراد وہی والی بات کہ جی لوگ اپنے کریکشنز کی بنیاد کے اوپر اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی پوسٹنگز مانگنا شروع کر دیں اور MS برانچ کرنا شروع کر دیں، وہی تو یہ ویسے ہی تباہ ہو جائے گی جیسے ہماری سول بیوروکریسی تباہ ہو گئی ہے. سو امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ جو بنیادی خرابی ہماری سول بیوروکریسی میں ہے
اور جو اصل اسٹرینتھ ہماری فوج کی ہے ایم ایس برانچ کی وجہ سے. علاج یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اور ہمارے جو پروونشل جو ہمارے ایس این جی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو آپ ایم ایس برانچ کی طرح چلائیں. اور یہ قانون تبدیل بھی نہیں کرنا پڑے گا, کچھ تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ ہمارے قوانین میں لکھا ہوا ہے. جیسے ایسٹا کوڈ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی موٹی ایک سول سرونٹس کے متعلق قوانین کے اوپر ان کی پالیسیاں, گائیڈ لائن, ہر چیز سب کچھ لکھی ہوئی ہے, لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. سفارشیں لوگ کرواتے ہیں, فوج میں کوئی سفارش کروا کے لے پوسٹنگ تو اس کے خلاف مس کنڈکٹ ہو جائے گا, اس کے خلاف ایکشن ہو جائے گا. یہاں پہ ہر شخص سفارش کرواتا ہے, ہر شخص سفارش کرواتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے سیکٹری کو سفارش ڈائریکٹ کی جاتی ہے, یار یہ میرا عزیز ہے اس کو یہاں لگا دو, اور وہ صرف پوسٹ مین کی طرح ایسے کر کے بس اس کو نوٹیفیکیشن کو سائن کر کے بس وہ یہ کر دیتا ہے. یہ حال ہے ہماری سول بیوروکریسی کا. سو اصل جو حکومت, جو حکمران ہمارا طبقہ ہے, اور جو جنرل عاصم منیر چونکہ ظاہر ہے ان کا ایک ظاہر ہے یہ جو ابھی ایس آئی ایف سی بنی, اور سو ان کو بھی مشورہ حکومت کو یہ دینا چاہیے کہ, اور حکومت کی یہ بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنی سول بیوروکریسی کو, پولیس کو, اپنے یہ جو ایف بی آر کی جو کسٹمز کے جو ڈپارٹمنٹ ہے, انکم ٹیکس ہے, اکاؤنٹ سروس ہے, سو مختلف جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کو, اور یہ سی ڈی اے ہو جائے, اور یہ جو مختلف جتنے بھی ادارے ہیں, جتنے بھی سرکاری سول ادارے ہیں, ان سب کو انشور کریں کہ ڈی پولیٹیسائز کیا جائے. اور اس کی ڈی پولیٹیسائزیشن سٹارٹ ہوگی اگر آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو سیکٹری لگا دیں اور ایس این جی ڈپارٹمنٹ کے سیکٹریز لگا دیں, ان کو آپ یہ کہہ دیں کہ اب آپ نے ایسٹا کوڈ کے مطابق جس طرح ایم ایس برانچ کام کرتی ہے آپ نے ایم ایس برانچ بن جانا ہے. کوئی کسی قسم کی سفارش آپ نے نہیں ماننی, کسی قسم کا دباؤ آپ نے قبول نہیں کرنا, اور ہر شخص کو اس کی قابلیت کے مطابق پوسٹنگ ملنی چاہیے. اور اگر کہیں پہ خرابی ہو تو اس کی جواب دہی آپ کی ہے, اور اس افسر کا مطلب ہے کہ جو کیریئر ہے وہ ڈپینڈ اس کے بات کے اوپر کرنا چاہیے کہ کوئی کس طرح پرفارم کر رہا ہے. یہاں پہ کوئی زیرو پرفارمنس ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری سروس, اپنی سول سروس لاہور میں گزار دی اور ریٹائر ہو گئے گریڈ 22 میں, وہاں سے نکلے کہیں بھی نہیں. حالانکہ ہماری پالیسی, ہمارا جو ایسٹا کوڈ, وہی بات ہے پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ سول سروس کے جو لوگ, خاص طور پہ ڈی ایم جی پولیس کے لوگ, ان کے لیے لازم ہے کہ اگر پنجاب کے ہیں تو ان کو آپ نے بلوچستان میں بھی سروس دینی ہے, ان کو آپ نے سندھ میں بھی دینی ہے, آپ ان کے پی کے میں بھی دینی ہے. جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کو پنجاب میں آپ نے پوسٹنگ دینی ہے, آپ نے کے پی کے میں دینی ہے, سندھ میں دینی ہے. سو مختلف صوبوں کے لوگوں کو آپ نے مختلف صوبوں میں آپ نے پوسٹنگ دینی ہے, مختلف لیولز کے اوپر آپ نے ان کو, مطلب ہے کہ اے سی بھی لگانا ہے, پولیس کا اے ایس پی بھی لگانا ہے, ایس پی بھی, ایس ایس پی اور ڈی سی وغیرہ. سو مختلف تاکہ ایک نیشنل کوہیژن ہو. اور پنجاب کی بیوروکریسی, جو پنجاب کی جو بیوروکریٹ ہے, جو پنجاب کی سول سروس ہے, اس کو پتا ہو کہ سندھ کے کیا حالات ہیں, بلوچستان کے کیا حالات ہیں, کے پی کے کیا چیلنجز ہیں, اور یہی بات وہاں کا. سو سارے تاکہ ایکسپیرینسز جو ہیں مختلف, جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں, جب وہ آئیں پھر فیڈرل لیول کے اوپر آئیں, یا جب پالیسی میکنگ ہم بے شک وہ صوبوں کا سیکریٹریٹ ہو یا فیڈرل سیکریٹریٹ ہو, جب جو پالیسی بنانے والے جو سرکاری ہمارے افسران ہوں, ان کو کہا تاکہ یہ پتا ہو کہ جی اصل گراؤنڈ سچویشن بھی کیا ہے, گراؤنڈ میں پوزیشنز کس قسم کی ہوتی ہیں, کس قسم کے چیلنجز ہیں, کہاں پہ اگر ترقی نہیں ہو رہی تو اس کے کیا مسائل ہیں, ان چیزوں کو کیسے ایشو کیا جائے. یہ سب کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا دوں, لوگ اپنی ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ان کو پسند نہیں ہوتی, کہتے ہیں ہم نے جانا ہی نہیں ہے, یہ کینسل کر دیں. فوج میں آپ یہ نہیں کر سکتے. سو ایم ایس برانچ بنانا ہوگا آپ کو, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو, آپ کو ہمارے ایس این جی ڈی ڈپارٹمنٹس کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا ایم ایس برانچ کی طرح, اور کسی قسم کی. سو یہ ہے پرماننٹ حل. اور یہ جب حل ہوگا تو ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو, اور یعنی کہ ایک تو جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہوتا ہے, وہ ظاہر ان پلیس ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم وہ ان کا وہ ان بلٹ ہے سارا کچھ. میں آپ کو بتا دوں, جب آپ پڑھتے ہیں نا, پھر جو اے سی آر لکھی جاتی ہے, جو ایویلویشن ہوتی ہے ہر سال کے کون افسر کی کیا پرفارمنس, یہاں تو سب سفارشیں ہوتی ہیں کہ وہ اس کا ایک سائنٹیفک طریقہ, اور اس لحاظ سے یہاں پہ لوگوں کی نیگیٹو ان کے اوپر کامنٹ ہوتا ہے, پھر بھی ان کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے. سو کوئی سسٹم انفارچونیٹلی نہیں ہے, کتابوں میں سب کچھ ہے. سو کتابوں کے مطابق جو قانون ہے, جو پالیسیز ہیں, ان کے مطابق اگر آپ چلائیں گے تو ہماری سول سروس
کام کرے گی، اور یہ وہ طریقہ ہے کہ پھر ہماری اکانومی بھی بہتر چلے گی، ہمارے سوشل سیکٹر کے اوپر بھی بہتر توجہ ہوگی. سو ہر منسٹری میں، ہر ڈویژن میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر ایجنسی میں اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جن کو اپنے شعبے کے بارے میں پتہ ہوگا، اور پھر یہ چونکہ میرٹ کے اوپر ہوں گے اس لحاظ سے، اور پرفارمنس بیس سارا کچھ ہوگا. جو کام نہیں کرے گا تو پھر اس کو کام نہ کرنے کی بنیاد کے اوپر اسے پتہ ہوگا کہ میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا. اور پھر یہ اوور آل یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر پاکستان ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ کام وہ ہے کہ جو کہ پولیٹیکل گورنمنٹس نے نہیں کیا، جو ہمارے ڈکٹیٹرز آئے ہیں کسی نے نہیں کیا. مختلف گورنمنٹس میں آپ بتا دوں، اور 20 سے زیادہ کمیٹیز اور کمیشنز پاکستان کی ہسٹری میں بنے سول سروس کے ریفارمز کے اوپر. ہمیں کوئی بڑے کتابوں میں اتنے موٹے موٹے ریفارمز کی جو کمیشنز کی رپورٹس نہیں چاہیے. صرف یہ بنیاد کر دیں کہ جی آپ نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور SNGD ڈپارٹمنٹس کو MS برانچ کی فیشن کے اوپر اور اپنے جو ان کے ایسٹا کوڈ کے مطابق چلانا ہے. میں آپ کو بتا دوں کسی ریفارمز کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہوگی، اور ہمارا ڈیلیورنس جو ہے، ہماری پرفارمنس جو سول بیوروکریسی کی ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہو جائے گی. اور یہ جو مسئلہ ہے، کیونکہ آپ ہر جگہ ہر شعبے میں فوج کو نہیں بھیج سکتے، یہ بات سمجھنے کی ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.